جو آقا علیہ السلام اس حدیث سے مبارکہ کے اندر جو ہے فرما رہے ہیں، حکم صادر کر رہے ہیں، فرمایا کہ جو شخص تمہیں گالی دے یا پھر تمہارے کسی عیب پر جو ہے تمہیں آر دلائے، لیکن اب آگے تم نے گالی کا بدلہ گالی نہیں دینا، عیب کے بدلے پہ اس کے عیب پر جو ہے آر نہیں دلانا۔ کیوں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ برائی کرے تم برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی کے ساتھ دو۔ اگر برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دو گے تو پھر تم دونوں برابر ہو گئے، پھر تم میں فرق کون سا رہا ہے؟ پھر تو تم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اگر ایک شخص تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے لیکن تم اس کے ساتھ برا نہ کرو بلکہ اس کے برائی کا بدلہ تم اچھائی کے ساتھ دو، تم اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، اس کے ساتھ تم بھلا کرو، اچھائی کرو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے عیب پہ آر نہ دلاؤ، تم اس کو دوبارہ گالی نہ دو، بلکہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے جو ہے اپنے لیے جو ہے وبال ہے، اس کے اپنے سر پہ وبال ہے۔ جو تمہیں گالی دے رہا ہے، جو تمہارے عیبوں کو جو ہے تلاش کر رہا ہے، تمہارے عیوب پہ تمہیں آگ دلا رہا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اپنے سر پہ وبال ہے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ تم حوصلے اور صبر و استقامت کے ساتھ خاموش رہو، رب تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار و ذی احتشام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں اور مستند حدیث سے مبارکہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے مسلمان آج اس فرمان کو سن لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روز محشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں بنے گی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اس وقت پیر مرید کی سننے والا نہیں ہوگا، مرید کو اپنی پڑی ہوگی، پیر کو اپنی پڑی ہوگی، مقتدیوں کو اپنی ہوگی، امام کو اپنی ہوگی، رشتہ داروں کو اپنی ہوگی، ہر کوئی افراتفری کے عالم کے اندر ہوگا۔ حساب و کتاب دینے کے لیے ہر آدمی پریشان ہوگا، کوئی کسی کی اجازت نہیں دیکھے گا۔ روز محشر کا دن اتنا مشکل ترین دن ہے جب سورج سوا نیزے کے برابر کھڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ایک شخص آئے گا، اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کا روزہ بھی ہوگا، اس کی زکات بھی ہوگی، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اس کی سارے اعمال نیک ہوں گے، لیکن اس نے جو ہے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کے عیبوں کو تراش کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اس دن اس شخص کو جو ہے طلب کرے گا، اس کے اوپر آج من ہوگا میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، میں جو ہے حج کر کے آیا ہوں، میں زکات دے کے آیا ہوں، میرے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اب اللہ رب العالمین کا میزان جو ہے وجد کے اندر آئے گا، اب جو ہے حساب کا اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب دونوں فریق سامنے کھڑے ہیں، جس کو گالی دے کے آیا ہے، جس کے عیبوں کو تراش کر کے آیا ہے، جس کے اوپر جو ہے ناجائز بہتان لگا کے آیا ہے، کسی کا مال غصب کر کے آیا ہے، تکبر کر کے آیا تھا، کینہ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لوگوں پہ ظلم و ستم کی برسات کر کے آیا تھا، اب وہ بھی سامنے کھڑا ہے، ایک طرف نماز پڑھنے والا، ایک طرف روزہ رکھنے والا، ایک طرف زکات دینے والا، ایک طرف حج کرنے والا۔ اب رب دونوں کا آپس میں
فرمائے گا اے ملائکہ بے شک اس نے جو ہے حج کیا ہے، بے شک اس نے روزے رکھے ہیں، بے شک اس نے زکات دی ہے، بے شک اس نے صدقہ و خیرات دی ہے، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا تھا، اگلا خاموش رہا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے کسی کا ناجائز خون بہایا تھا، اس نے رب پہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے، مجھے یہاں سے کیا انصاف ملنا ہے؟ میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے جو ہے کسی کے عیب کو اس کے پیچھے تراش کیا تھا، اب رب فرشتوں کو حکم دے گا اب اس کی نیکیوں کو ان گناہگاروں کے پلڑے کے اندر ڈالتے جاؤ۔ اب جو ہے اور اس کے پاس تو کچھ نہیں، دنیا کے اندر رشوت چل جاتی ہے، دنیا کے اندر سفارشیں چل جاتی ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کا منہ کا لہجہ ہٹ لیا جاتا ہے، لیکن رب انصاف کرنے والا ہے۔ اب وہاں پہ انصاف ہوگا، رب فرمائے گا اس کی نیکیوں کو اس گناہگار کے پلڑے کے اندر ڈالو، ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہوتی جائیں گی۔ فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر حکم کریں گے باری تعالیٰ اب اس نے جو نیکیاں کی تھی اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی حساب والے باقی ہیں، جن کا اس نے دل دکھایا تھا، جن کا اس نے مال ہضم کیا تھا، ابھی حساب اس کا باقی ہے۔ رب فرمائے گا اب جو ہے ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے پلڑے کے اندر ڈال دو، اب ان کے گناہ اس نیکوکار کے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور رب حکم دے گا ملائکہ جو نیکیوں کا گھمنڈ کر کے آیا تھا، جس حج پہ اسے ناز تھا، جن نمازوں پہ اسے ناز تھا، اب اسے اٹھا کے جو ہے جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ رب کا انصاف ہے، یہ رب کا انصاف ہے۔ تو اس لیے اے انسان تجھے سوچنا چاہیے، تو یہ جو دنیا پہ جو ہے تکبر کر رہا ہے، کسی کے عیبوں کو پردہ تراشی کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے اوپر ناجائز تہمت لگانا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے رب کے محبوب کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی۔ سامعین عزیز وقار و ذی احتشام، میرے محبوب ان سارے فرقوں کو جو ہے ختم کر کے چلے گئے۔ حضور نے سارے فرق ختم کر دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ اب گرمی کا موسم تھا اور سفر طویل تھا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے اپنے صحابی کے ساتھ پیدل چلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ آج نا کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عہدہ دے دے، خواہ وہ پیر ہے، وہ خواہ وہ مولوی ہے، خواہ وہ استاد ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، وہ نا اپنے نوکر کے ساتھ جو ہے پیدل چلنے میں شرم محسوس کرتا ہے، کہتے یار کیسے پیدل چلنا، شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دونوں جہانوں کے ہیں سردار، سواریوں کو کمی نہیں، اشارہ کرے سواریاں ہیں، لیکن میرے محبوب اپنے صحابی کے ساتھ پیدل سفر کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے محبوب پیدل سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے پسینے سے شرابور، اور راستہ طویل ہے، کٹھن راستہ ہے۔ اب راستے میں اس وقت پانی بھی عام نہیں ہوتے تھے، آج کل تو پانی کی فراوانی ہے۔ اب دور دراز نہ ایک کنواں نظر آیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور فرمانے لگے حذیفہ گرمی کی شدت ہے، پہلے جو ہے اس کنویں پہ جا کے تھوڑا غسل کر لیں، وجود ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اگلا سفر بعد میں کریں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان آپ پہ،
آپ کا حکم ہے چلے غسل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کنویں پر پہنچ گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کپڑوں سمیت غسل کیا. کنویں پہ نا کپڑوں سمیت غسل کیا. اور پھر حذیفہ فرماتے ہیں کہ شرم و حیا کا یہ عالم تھا، کپڑوں سمیت حضور غسل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حضور فرما رہے ہیں حذیفہ تم جو ہے میری چادر کو جو ہے ایسے تان کے رکھو پردے میں. فرمایا تم چادر کو تان کے رکھو، میں غسل کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر رہے ہیں، حضور کے غلام صحابی جو ہے چادر کو جو ہے تان کے کھڑے ہیں. اب جب تھوڑا غسل کر لیا، حضور فرماتے ہیں پانی بہت ٹھنڈا ہے حذیفہ اور غسل نہ کر لو. حضور اور غسل کر لیں. پھر تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا اور نہ غسل کر لیں. آپ نے فرمایا اور کر لیں. حضرت حذیفہ فرمانے لگے اور غسل کر لیں. فرمایا کہ حضور جو ہے غسل کرتے رہے کافی دیر. اب جب حضور غسل سے فارغ ہو گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ سفر آگے جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ اب تم غسل کرو، اب تم غسل کرو. جب حضرت حذیفہ غسل کرنے لگے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حذیفہ حضور کے اوپر چادر تان کے کھڑے تھے، اسی طرح حضور نے حذیفہ پر جو ہے چادر تان. ہے غلام، ہے صحابی، کلمہ پڑھنے والا، لیکن حضور سارے فرق ختم کر رہے ہیں. اب حضور چادر تان کے کھڑے ہو گئے. حضرت حذیفہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ذہن نہیں دیتا کہ آپ چادر تان کے کھڑے ہو اور حذیفہ غسل کرے. اس وقت حضرت حذیفہ نے کہا تو ہوگا کہ تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا. اب حذیفہ غسل کر رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر تان کے کھڑے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چادر تان کے کھڑے، حذیفہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر غسل کیا. میں نے کہا حضور کو تکلیف نہ ہو. میں نے کہا حضور غسل کر لیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، میں نے کافی دیر غسل کیا. جتنی دیر میں نے غسل کیا حذیفہ تو بھی اتنی دیر غسل کر. اب حذیفہ کہنے لگے میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیں. حضور میں تو گلیوں کا جو ہے کوڑا کرکٹ تھا، مجھے تو آپ کی وجہ سے عزت ملی ہے. حضور مجھے زیب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا نہ غسل کرو حذیفہ، تم غسل کرو، میں چادر تان کے کھڑتا ہوں. اب حضور چادر تان کے کھڑے ہیں، حذیفہ غسل کر رہے ہیں. جب حضور کے برابر جتنی دیر حضور نے غسل کیا اتنی دیر حذیفہ نے بھی غسل کیا. اب جب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں غسل کر کے بہر آیا، میں نے غسل سے فارغ ہو گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ تو نے میرے ساتھ سفر شروع کیا تھا نا، گھر سے سفر تو نے میرے ساتھ شروع کیا تھا نا. اب راستے میں جتنی جو ہے گرمی مجھے لگی ہے اتنی آپ کو بھی لگی ہوگی. جتنی جو ہے جتنی دیر میں چلتا رہا آپ بھی تو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. حذیفہ جب گھر سے سفر ہم نے ساتھ سے شروع کیا ہے تو پھر نہانے میں فرق کیوں کرتے؟ پھر فرمایا ہم یہاں پہ کیوں فرق کرتے؟ اب حضور نے یہاں پہ سارا کچھ ختم کر کے رکھ دیا. فرمایا تکبر نہیں،
بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، آپس کے اندر فرمایا تناؤ نہیں، بلکہ مسلمان تو مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اب اسی موڑ کو دیکھ کے پیر مہر علی شاہ کا قلم اٹھا، فرمایا کوئی مثل میں ڈھولک، کوئی مثل نہیں۔